اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ معزز و محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان جب اس دنیا کے اندر آیا ہے تو اپنی ضروریات زندگی کو پوری کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتا ہے۔ بعض تو وہ ہے جو اپنی ضروریات زندگی کو پوری کرنے کے لیے تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ بعض وہ ہے جو جن کا پڑھنا پڑھانا ہو، جس کے ذریعے سے وہ اپنی ضروریات زندگی کو پوری کرتے ہیں۔ بعض وہ ہے جو کھیتوں کے اندر کاشتکاری کر کے اس سے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہیں۔ مختلف طریقے سے لوگ اپنی ضروریات زندگی کو پوری کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے وہ تعلیمات ہر اس طریقے کے اندر ہے، ہر اس طریقے کے اندر ہر فیلڈ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہبری فرمائی ہے، جو بھی ہم کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی بزنس کرنا چاہتا ہے تو بزنس کرنے کے اس کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصول بیان کیے ہیں، اور بزنس مین کے لیے کچھ فضیلتیں بزنس مین کے لیے بیان کیے ہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو، تعلیمات کو، اصولوں کو سامنے رکھ کر اگر بزنس کرے گا تو بزنس کے اندر برکت بھی ہوگی، دنیا کے اندر وہ ترقی بھی کرے گا، اور آخرت میں بھی ساتھ ہی ساتھ آخرت بھی اس کی بن جائے گی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التاجر صدوق الامین مع النبیین والصدیقین، دیانتدار تاجر، سچا تاجر، امانتدار تاجر، یحشرون یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا حشر مع النبیین والصدیقین والشہداء، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اگر کوئی آدمی نبوت کے طریقے پر تجارت کرے گا، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر بزنس کیا تھا، اس طریقے سے اگر بزنس کرے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر، اصولوں کو سامنے رکھ کر بزنس کرے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ قیامت کے دن نبی کے ساتھ کھڑا ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اگر آدمی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ٹھکرا کر، تعلیمات کو، اصولوں کو چھوڑ کر اپنی منچاہی کاروبار کرے گا، بزنس کرے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدقا، قیامت کے دن جتنے بھی تاجر ہوں گے، بزنس مین، وہ فاجر ہوں گے، گنہگار ہوں گے، بدبخت ہوں گے، اور اللہ کے ہاں مستحق ہوں گے۔ اگر کوئی بندہ بزنس کرنا چاہتا ہے، بزنس کر رہا ہے، تو تجارت کے اندر خدا کا خوف سینے میں رکھ کر تجارت کرے، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، دیانتداری کے ساتھ پیش آئے، اور کاروبار کے ساتھ ساتھ وہ حقوق اللہ، نمازوں کا بھی اہتمام کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرے، اور اپنے ساتھیوں کو، تاجروں کو بھی نمازوں کا اہتمام کرائے، اور کبھی ادھار لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے لوگوں کو تو ادھار دے دیا کرے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی کو ادھار دے دے اور ادھار میں کسی رعایت کرے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اس کی سفارش بنوں گا، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور تجارت کے اصولوں میں سے ایک اصول، بڑا اصول یہ ہے کہ ایک رول یہ ہے کہ آدمی کی زبان سچی ہو، آدمی سچائی کو بیان کرے، اس کی زبان سچی ہو، اخلاق اچھے ہو، اور صداقت کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے لوگوں کو وہ اپنے سب مال بیچے گا تو لوگ اس سے متاثر ہوں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بھی یہی تھا کہ وہ لوگوں کو جب مال بیچتے تو خوش مزاجی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، اور میٹھی زبان سے گاہکوں کو اپنی طرف کھینچتے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی زبان سے، امانت سے، صداقت سے ان کے میٹھی زبان سے لوگ متاثر ہو چکے تھے۔ اسی لیے کسی نے بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یتیم نہیں کہا، یتیم کے بجائے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کو دیکھ کر لوگ آپ کو امین کہنے لگے، آپ کی صداقت کو دیکھ کر لوگ آپ کو صادق کہنے لگے۔ تو ہمیں بھی اس بات کی کوشش کرنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے کہ ہم بھی تجارت کے اندر صداقت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ
کاروبار کرے، تجارت کرے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام جس کا نام میسرہ تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا۔ ملک شام میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی، یہ دوسرا راہب ہے، اس کا نام نستورہ ہے۔ نستورہ راہب نے اس غلام سے دونوں سے ملاقات ہوئی تو اس غلام سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ جو آدمی ہے وہ نوجوان کون ہے؟ تو اس غلام نے کہا ان کا نام محمد ہے۔ پھر نستورہ راہب نے ان سے پھر ایک سوال کیا کہ یہ مکہ سے آیا ہے؟ تو اس غلام نے کہا ہاں مکہ سے آیا ہے۔ پھر اس نستورہ راہب نے پوچھا کہ یہ یتیم پیدا ہوئے؟ تو اس غلام نے کہا کہ میرے علم میں یہ بات نہیں ہے۔ کہا کیسے؟ تو اس غلام نے کہا کہ ابھی ہماری ملاقات ہوئی ہے، ہم لین دین شروع کیے ہیں، بزنس کرنا شروع کرے ہیں۔ تو اس نستورہ راہب نے کہا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور ان سے ملاقات کی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام محمد ہے۔ پھر نستورہ راہب نے پھر ایک سوال کیا کہ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ہے۔ پھر اس نے پھر پوچھا کہ آپ کے دادا کا نام کیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد المطلب ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا آپ کے والد ہیں؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر اس نے اور ایک بار پھر ایک سوال کیا کہ کیا آپ کے دادا ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دادا بھی نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کاش محمد وہ وقت آ جائے جس وقت تو اعلان نبوت کرے اور میں تجھ پر کلمہ پڑھوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ تیری عمر کا تقاضا مجھے بتاتا ہے کہ اعلان نبوت کے لیے بڑی دیر ہے، پہلے ہی میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، لیکن مجھے یقین ہے میں تیرے اس چہرے کو دیکھ کر نبوت کا یقین کر رہا ہوں۔ پھر اس نستورہ راہب نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو غلام تھا میسرہ، اس غلام سے کہا کہ یہ شخص نبی بننے والا ہے۔ مجھے ایسے پتا چلا کہ میرے مکان کے سامنے جو پتھر ہے جس کے ساتھ تم نے سواری آ کر باندھی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں تم کھڑے ہو۔ میں تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں یہاں پر سوائے نبی کی کسی کی سواری آ کر نہیں ٹھہر سکتی، سوائے نبی کے کوئی قیام نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی یہاں آ کر رکیں گے، یہاں قیام کریں گے، رات گزاریں گے اور انہیں کی سواری آ کر یہاں پر ٹھہرے گی۔ میں حیران تھا کہ اب تک کوئی نہیں آیا، ہماری نسلوں میں لوگ آئے ہیں لیکن کوئی یہاں پر قیام نہیں کیا، یہاں ڈیرا نہیں ڈالا۔ میں اس لیے یہاں بیٹھا تھا کہ وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے، یہاں پر آئیں گے، سفر تجارت کریں گے تو یہاں پر پڑاؤ ڈالیں گے، یہاں رکیں گے، قیام کریں گے، ان کی سواری آ کر یہاں رکیں گے اور ہم ان سے ملاقات کریں گے۔ یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ آج ادھیر عمر کے عالم میں میں دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ نوجوان کے اعلان نبوت کو ایک لمبا عرصہ باقی ہے، ایک لمبا وقت باقی ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ شخص نبی بنے گا، اس کے سر پر نبوت کا رسالت کا تاج آئے گا، اس کے چرچے پوری دنیا کے اندر ہوں گے، تجارت اور دیانتداری کی وجہ سے اس کی شہرت ہوگی۔ پھر کہا کہ کاش جس وقت یہ نوجوان اعلان نبوت کرے گا تو اسے تکلیفیں دیں گے، پریشان کریں گے، لوگ مکہ سے نکالیں گے، لیکن کاش اگر میں زندہ ہوتا تو اس پر کلمہ پڑھتا، اگر میں زندہ ہوتا تو نوجوان کا ساتھ دیتا، نوجوان کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑے کے رہتا، لیکن شاید میں اس وقت تک نہیں رہوں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا۔ میری عمر کا تقاضا مجھے بتاتی ہے، پتہ نہیں میری زندگی کے کتنے دن باقی ہے۔ اور ہوا بھی یہی کہ نستورہ راہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی فوت ہو گیا ہے، انتقال ہو گیا۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ جنتی ہے، اس لیے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر نبوت کا اعلان کیا، اقرار کیا، یقین کیا۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے کیسے کیسے سفر کیے، کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ معاملات کیے، لوگوں سے کیسے حسن اخلاق سے پیش آئے، لوگ ان سے اتنے متاثر ہو چکے تھے کہ آپ کی امانت سے، دیانتداری سے، صداقت سے، آپ کے اخلاق سے، کہ لوگ کہتے تھے کہ فلاں شخص آئے تو ہم کاروبار کریں گے، یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ تو ہم اپنے سامان بیچیں گے، ہم سامان خریدیں گے۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مال آ جاتا تھا اللہ کے محبوب کا تو لوگ اس طرح ٹوٹ پڑتے جیسے کوئی نئی چیز تھی، نئی چیز ہو، سب منتظر رہتے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مال بیچتے تو صداقت کے ساتھ بیچتے تھے، امانتداری کے ساتھ بیچتے تھے اور سب کو مل جاتا تھا۔
تو ہمیں بھی اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ جو تجارت کر رہے ہیں تو ہم بھی وہ چیز ہمارے اندر بھی اندر آئے، تجارت کے اندر وہ چیز پیدا ہو ہمارے اندر بھی، کہ دیانتداری کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ ہم کاروبار کریں، خرید و فروخت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر مال کو چپکا دے، خراب مال، ایسا نہ ہو۔ یہ صحیح امتی ہونے کی علامت نہیں ہے۔ صحیح امتی ہونے کی علامت یہ ہے کہ ہم سچائی کے ساتھ، امانت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، خوش مزاجی کے ساتھ ہم کاروبار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔